بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا ابواب رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج الطالبین میں ہم کتاب البیع اس کو پڑھیں، خرید و فروخت کا بیان۔ دیکھیے معاملات سے اس کا تعلق ہے۔ بیع کے سلسلے میں مشروعیت جہاں تک ہے تو قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں فرماتے اللہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن مباح طور پر ہو، کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ احادیث میں بیع کے متعلق قولی، فعلی، تقریری احادیث بہت کثرت سے وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ اناج قرض یعنی ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس بطور رہن کے رکھی۔ صحیح بخاری کتاب البیوع اور صحیح مسلم مساقات میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رسی لے جائے اور ایندھن کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا لائے اور اسے فروخت کر دے، جس سے اللہ اس کے چہرے کو سوال اور بھیک کی ذلت سے بچائے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیع و شراء فرماتے، خرید و فروخت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی۔ لہذا قرآن، سنت اور مختلف زمانوں میں امت کے اجماع سے خرید و فروخت کی مشروعیت اور اسلام میں اس کا جواز ثابت ہے، اسلام میں اس کا جواز ثابت ہے۔ لفظ بیع کسی کے عوض کسی کے لین دین کو کہتے ہیں، خواہ وہ مال ہو یا نہ ہو۔ حضرات فقہا کی اصطلاح میں بیع سے ایسا عقد مراد ہے جس میں مال کے مقابلے میں مال کا لین دین ہو، جس سے ہمیشہ والی ملکیت، تابیدی ملکیت جسے کہتے ہیں، وہ حاصل ہو، مستقل ہمیشہ کی ملکیت وہ حاصل ہوتی ہے۔ عقل و قیاس اور حکمت بھی بیع کے مشروعیت کی تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے مختلف چیزوں کی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہر شخص بذات خود اپنی ساری ضرورتیں فراہم نہیں کر سکتا، لہذا آپس میں ان چیزوں کا تبادلہ کرنا ضروری ہے، اور طرفین کی رضامندی کے بغیر یہ تبادلہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی رضامندی کو عقد بیع کہتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس رقم ہے لیکن چیز نہیں، دوسرے کے پاس چیز ہے، اسے رقم کی ضرورت ہے، لہذا یہ دونوں آپسی تبادلے سے اپنا مقصد حل کر لیں گے۔ اسی مقصد کے حصول کا مناسب ذریعہ خرید و فروخت اور تجارت ہے، خرید و فروخت اور تجارت ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہر عقد کے وجود میں آنے کے لیے چند ارکان اور اس عقد کے صحیح ہونے کے لیے ان ارکان کی کچھ شرائط ضروری ہے تاکہ اللہ کے مقررہ شرعی احکام کا صحیح طور پر ظہور ہو جائے۔ اسی لحاظ سے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالاً بیع کے 3 ارکان ذکر کیے ہیں، عقدین، معقود علیہ اور صیغہ، اور ذرا ان کو پھیلائیں گے تو عقدین میں بائع اور مشتری آ گئے، معقود علیہ میں ثمن اور مثمن یعنی مبیع آ گئی، اور صیغے میں ایجاب و قبول دونوں آ گئے۔ اس اعتبار سے یہ 6 ارکان ہو جاتے۔ اب صیغہ کیسا ہونا چاہیے، عقدین کی کیا شرائط ہے، معقود علیہ کی کیا شرائط ہے، اس باب میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، وَشَرْطُهُ الْإِجَابَ، شرطہ الْإِجَابَ۔ بیع کی شرط یہ ہے کہ اس میں ایجاب ہو اور قبول بھی ہو، والقبول آگے ہیں، ایجاب بھی ہو اور قبول بھی ہو، جسے صیغہ کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو خرید و فروخت کرنے والے بیع کے قصد اور رضامندی کے متعلق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے رضامندی ضروری ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور رضامندی ایک پوشیدہ معاملہ ہے، اور اس کے قائم مقام اس پر دلالت کرنے والے الفاظ جو ہیں وہ عقدین کی زبانی ادا ہوتے ہیں، اسی کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ صیغہ یہ ایجاب اور قبول پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایجاب مثلا بائع یعنی فروخت کرنے والے کا یہ کہنا، بعتک، میں نے آپ کو یہ کپڑا فروخت کیا، بیچ دیا، ملکتک، میں نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا، والقبول، قبول خریدنے والے کا یہ کہنا، میں نے اسے قبول کر لیا، قبلت، اشتریت، میں نے اسے خرید لیا، وتملکت، میں اس کا مالک بن گیا، وغیرہ۔ یہ صیغہ ہے۔ اب صیغہ دیکھیے کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی کنائی ہوتا ہے۔ صیغہ کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی کنائی ہوتا ہے۔ صریح ہر وہ لفظ جو صراحتاً خرید و فروخت پر دلالت کرے، مثلا فروخت کیا، ملکیت میں دے دیا، خرید لیا، ملکیت میں لے لیا، قبول کر لیا، یہ صریح صیغے ہیں بیع کے۔ اور کنایا ایسے الفاظ جس میں بیع اور غیر بیع دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ مثلا بائع کہیں، میں نے یہ 10 روپے میں تمہیں کپڑا دے دیا، یا 10 روپے میں لے لو، یا 10 میں قبضہ کر لو، یا خریدار کہے میں نے لے لیا یا قبضہ کر دیا، لے لیا۔ اب لے لیا، اس میں دونوں طرح کے احتمالات ہیں۔ بیع کے تمام شرائط پائے جائیں تو صریح الفاظ کی ادائیگی سے بیع منعقد ہو جائے گی، بیع منعقد ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کنایا الفاظ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، یا ایسے قرائن جو بیع کے ارادے پر دلالت کرے تو ہی بیع منعقد ہوگی، ورنہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ دیکھیں، وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي، مشتری بھی پہلے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ کپڑا 100 روپے میں دے دو۔ وَلَوْ قَالَ بِعْنِي، اگر مشتری کہے کہ مجھے بیچ دو، اور بائع کہے میں نے تم کو بیچ دیا، تو قول اظہر کے مطابق، دیکھیں ان عقد فی الاظہر آ گیا نا، اظہر کا لفظ، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیے اصطلاح ہے، مصطلحات جو آپ کو لکھائے گئے تھے۔
وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَایَةِ، اور کنایہ کے ذریعے سے بھی بے منعقد ہو جاتی ہے، جیسے جعلتہ لک بکذا فی الاصح، اصح قول کے مطابق، اصح کا لفظ آتا ہے دیکھیں. وَيُشْتَرَطُ، اب صیغہ عقد جو ہے اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرما رہے ہیں. تقریباً 3 شرائط کا یہاں پر امام شیرازی نے تذکرہ کیا. پہلی شرط یہ کہ ایجاب و قبول کے درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو جس سے عرف میں یہ سمجھا جائے کہ مشتری قبول کرنے سے اعراض برت رہا، انکار کر رہا. اسی کو مجلس عقد کا اتحاد کہا جاتا ہے. بائع کے ایجابی کلمات کے بعد اگر کافی دیر خاموشی رہی یا درمیان میں عقد سے غیر متعلق کوئی اور گفتگو شروع ہو گئی ایران تران کی، خواہ فاصلہ کم ہی کیوں نہ ہو، پھر خریدار کہے قبول کرے تو پھر عقد صحیح نہیں ہو. ہاں اگر ایجاب کے بعد عقد ہی سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، مثلا مشتری پوچھتا رہا مختلف چیزیں اسی شے سے متعلق، بعد میں خریدار نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، تو اب عقد صحیح ہو جائے گا چاہے اس گفتگو کے اندر طویل فاصلہ ہی کیوں نہ ہو. تو غیر متعلق گفتگو ہو گئی اگر ایجاب کے بعد تو عقد نہیں ہو سکتا، منعقد نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری